1973 کے آئین میں اگر ہم نے جمہوری طریقے سے لکھ دیا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، تو اس میں کیا مطلب ہے؟ ایک جمہوری حق ہے ہمارا پاکستانی مسلمانوں کی، مطلب ہم اکثریت میں ہیں، ہمیں جمہوریت کے روح سے یہ جائز ہے، آپ مطلب تنقید کر سکتے ہیں. آئین ریاست کا ہوتا ہے، حکومت کا نہیں ہوتا. آپ کو اکثریت حق کی حکومت دیتی ہے، ریاست کی نوعیت طے کرنے کا حق آپ کو کیسے حاصل ہوگا؟ لیکن جمہوریت کے ذریعے تو ہم فیصلے کر سکتے ہیں حکومت کے بارے میں. مطلب ہر آئین بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ جمہوری فیصلہ ہے، پارلیمنٹ پاس کرے. آئین جب بھی آپ بنائیں گے تو آپ کو تمام ریاست کے شہریوں کی مرضی کو شامل کرنا ہوگا. بالکل شامل ہے، وہ مذہبی اقلیت تو شامل، لیکن چونکہ فیصلے اکثریت سے ہونے ہیں اور ہماری اکثریت سے فیصلہ. دیکھیے جمہوریت جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر فیصلہ کر سکتے ہیں. کیا آپ اپنی پارلیمنٹ میں اکثریت سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ غامدی صاحب روزانہ 1 گلاس روح افزا پئیں گے؟ غلط کہہ سکتے ہیں لیکن جمہوری حق ہے. بالکل، تو میں بھی یہی کہتا ہوں آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن آپ کا جمہوری حق تھا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا. مطلب میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. برطانیہ میں جو جمہوریت ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پارلیمنٹ کہے کہ یہ جو سامنے مرد کھڑا ہے یہ عورت ہے تب بھی وہ نافذ ہوگا. غلط کہہ سکتے ہیں، یہ اس کو نفاذ کہتے ہیں. اس کے اوپر تنقید کی جائے گی. تو میں نے جو آخری آرٹیکل لکھا ہے وضاحت میں، اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ نئی بات مجھ کو معلوم ہوئی ہے کہ اگر اکثریت فیصلہ کر لے تو اس کی غلطی نہیں بتائی جا سکتی. تو میں تو غلطی بتا رہا ہوں، میں آپ کا حق تو نہیں چھین رہا. یہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا. یہ فیصلہ کرنے کا آپ کو حق نہیں تھا. بہت سے فیصلے ہیں جمہوریت میں غلط ہوتے ہیں. یعنی یہاں امریکہ میں جو گے میرجز کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے خیال میں ٹھیک فیصلہ ہے؟ بس اسی اصول پر میں کہتا ہوں جو فیصلہ آپ نے کیا وہ غلط ہے. فیصلہ نافذ ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ عملی پہلو ہے. جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے وہ نافذ ہو جائے گا، لیکن ہر فیصلہ جو ہے وہ مورد تنقید ہے، اس پر تنقید کی جائے گی اگر وہ غلط ہے. تو بنیادی حقوق کے خلاف کوئی فیصلہ کر دیا پارلیمنٹ میں تو ظاہر بحث کی جائے گی کہ آپ کو. مثلا یہاں میں نے بہت مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے مختلف جگہوں کے اوپر کہ وہ یہ جو کمیونٹی کا حق ہے اس کو ڈیفائن کرے. ایک مسلم کمیونٹی یہاں موجود ہے نا، تو اس کے کچھ آئینی حقوق جمہوری اصول پر بنتے ہیں، ان کی جدوجہد کرنی چاہیے. مثلا یہ آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ کے پرسنل معاملات میں آپ کا قانون آپ پر نافذ کیا جائے. اس کو لوگوں نے اچھے طریقے سے پیش نہیں کیا ابھی تک. ورنہ جمہوریت میں بھئی وہ بھی تو جو گے میرجز کی تحریک چلا رہے ہیں وہ بھی تو اپنے ایک ذاتی حق کا استقرار کر رہے ہیں نا. تو آپ کا بھی مقابلے میں ایک حق ہے جس کا استقرار آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ نہیں کیا تو بعض جگہوں پر لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایسی مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ اب مثال کے طور پر انہوں نے ایک شادی حال بنایا ہوا ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ڈسکرمنیشن ہے، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ان کو روک دیں اس معاملے میں. جبکہ ادھر مسلمانوں نے یا مذہبی اقلیتوں نے اپنے کمیونٹی کے حقوق کی جدوجہد ہی نہیں کی. تو میرا کہنا یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، وہ جمہوری حق ہے آپ کو. جیسے میں نے مرسی صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کا جمہوری حق تھا، فیصلہ انہوں نے بالکل غلط کیا، بے بنیاد فیصلہ کیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کے ذریعے سے جو قدم آگے بڑھ گئے تھے جمہوریت کی طرف وہی پیچھے چلے گئے. فیصلے پر تنقید اصول کے لحاظ سے کی جاتی ہے، وہ کر رہا ہوں. میثاق مدینہ میں اس کی بنیاد نہیں ملتی جس میں لکھا گیا تھا کہ مطلب آخری فیصلہ قرآن کا ہوگا. میثاق مدینہ کیا تھا؟ ایک میثاق تھا ایک ریاست کا. کن کے مابین؟ یہود. تو آپ بھی عیسائیوں سے یہ دستخط کروا لیں. تو وہ جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے نا ہمارے اقلیت. نہیں، انہوں نے کبھی اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، انہوں نے اس پر سخت احتجاج کیا. تاریخ کو پڑھیں، 11 آدمی تھے، 11 نے 2 مسلمانوں نے اور 11 انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. 11 غیر مسلم تھے اس وقت دستور ساز اسمبلی میں، 2 آدمی مسلمانوں میں سے بھی ان کے ساتھ چلے گئے. میاں افتخار الدین نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا. آپ بھول چکے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. یہ کوئی چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہوا، بڑے پیمانے پہ ہوا. اور جیسے جیسے یہ بات نمایاں ہوگی تاریخ معاف نہیں کرے گی. میرے نزدیک تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد بھی اسی سے رکھ دی گئی ہے.